آج اس بزم کے مہمان خصوصی عظیم عالم دین ہمارے استاد محترم استاد الفاظ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز عطار قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ جو ہے وہ محفل میں تشریف لا چکے ہیں. آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ جناب محترم المقام پروفیسر محمد اویس خالد صاحب آپ تشریف لائے. آپ کو بھی بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ ملک مستقیم قادری صاحب رہنما سنی تحریر آپ بھی جو ہے وہ محفل کی رونق بنے. آپ کو بھی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے بڑے پیارے محترم مقام جناب محمد رضوان قادری صاحب صدر سنی تحریر تحصیل پسرور آپ بھی اپنی حاضری لگوا چکے ہیں اور آپ محفل میں جلوہ فرما ہیں. آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تمام احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں ان سے التماس ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا ایک خوبصورت جو ہے وہ رنگ بن جائے. تمام احباب جلدی جلدی سے جتنے بھی بچے پیچھے بیٹھے ہیں سارے بچے ان کے آگے آ جائیں. تمام احباب آگے آگے تشریف لے آئیں. دعوت ناز عظیم قاری قرآن قاری محمد عثمان خان قادری صاحب آپ سے ملتمس حضور کی بارگاہ میں اپنے حاضری پیش کریں. جس مسجد کی پچھلی صف میں بچوں کے شور کی آواز نہ ہو تو وہاں کے بڑوں کو فکر مند ہونا چاہیے. میں نے کبھی جانا لیکن یہاں اگلی صف میں شور بچے محفل میں آنا چاہیے لیکن محفل کو محفل سمجھے کرتے یہاں مولا جی کو ہے. اس لیے اس کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محفل کے آداب کوئی پامال ثواب کی وجہ کچھ کوئی نہ ہو. ہم آپ قاری صاحب کوشش تو کر رہے ہیں ہر آدمی تقریب بچوں کو سلامت رکھیں. اپنے والدین کو بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص والد محترم کو بھائیوں کو. لیکن ماشاء اللہ کتنے بچے اگر اتنے ان کے ساتھ والد صاحب بھی آ جائیں یہ آ جاتے اور بہتر ہو جاتا. بہرحال میرا کرا تو اس میں نے کیا تھا کہ 8 سال کے بعد میں پڑھا دیں محبت ہے جو بھی کہہ دیں رکھتے میرا کلا میں نے رات کو بھی دوائی کھائی صبح بھی کھائی نہیں چل رہا پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ تمام احباب محبت کے ساتھ سلام پڑھیں. خصوصی بچے بیٹا اب آپ نے اپنی باتیں نہیں کرنی ہم سب نے نا سرکار کی باتیں کرنی ہیں نا ذرا سرکار کی بات میں سلام پڑھیں. صلی اللہ علیہ حبیب اللہ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم
قاضی صاحب بھی ہیں، مرحوم مستقیم قاضی صاحب بھی ہیں، اور علامہ قاری صاحب بھی ہیں، پروفیسر عبید خالد صاحب ہیں، اور استاد الفاظ استاد العلماء معلوم سے بعد قاضی صاحب ہوتے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، دیگر میرے قاضی صاحب صاحب گاؤں فرحان صاحب بھی موجود ہیں، اور بھائی عبد المنان. اگر یہ سب دوست میرے ساتھ مل جائیں نا، مل کے ہم یہ درود سلام پڑھیں سرکار کی یاد پر، سرکار کے بعد میں درود سلام پڑھیں تو پھر دیکھیں محفل کا سما بن جائے گا. تمام ہی احباب بالخصوص بچے نہیں بلکہ جو جوان اور بوڑھے ہیں، تمام ہی احباب ثواب کی نیت سے میرے ساتھ جن کے پڑھ لیں، پھر دیکھیں کیسا ایک روحانی سما بنتا ہے.
در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے ان کی دہلیز دیوانوں کے لیے کافی ہے ان کی دہلیز گلا میرا خراب ہے تھوڑا خراب ہے ایسا جا کے نہیں کہ ذرا جڑے جڑے دیوانے سرکار دے بیٹھے نا ساڈا سارا دا ایمان ہے ساڈے واسطے ہی سرکار دی دلیل کافی ہے اسے در تے جا کے گل بنی مل کے ذرا سارے کہنا کی کہنا ہے ان کی دہلیز دیوانوں کے لیے کافی ہے ان کی دہلیز دیوانوں کے لیے کافی ہے بس بھائی میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے سدا نعت نبی بولو اتنا بھی نہیں گلا خراب جنا تسی جو میں تیرا کو سبحان اللہ مستقی قادری صاحب شاعر تھے بڑا کمال شاعر تھے جب میں گلا ٹھیک ہوتا نا میری اپنی روح رقص کرتی ہے کلام میں شعر پڑھتے ہیں کیونکہ اعزاز اللہ نے مینوں دیتا ہے تو ہم سارے جے نال پڑھتے ہیں نا پہ غازی ثنا خانی کا اعزاز ہم سارے نوڈا دیتا ہے کی اعزاز ہے جدا کی اجر ہے سنو شاعر نے کی کمال شعر لکھ چھڑیا میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے سدا نعت نبی یہ میری قبر سجانے کے لیے کافی ہے یہ میری قبر کی دہلیز دیوانوں کے لیے جنا جنا نے کافی ہے نا میرے ہاتھ چکو ہے کو سجا چکو ہے سرکار نے میلاد دی نہ پڑے تے سید دسے جا قدم میں قضا چکے کہنا ہے ان کی دہلیز دیوانوں کے لیے کافی ہے ان کی دہلیز دیوانوں کے لیے کافی ہے سادے محترم دور حاضر میں بہت بڑا مسئلہ ہے صدا سے تسی سارے جانتے ہو عثمان بھائی جانتے ہیں سمجھ نہیں لوگ ہماری کی جانا کس پاس ہے کچھ اہل بیت کے نعرے لا رہے ہیں کچھ صحابہ کے نعرے لا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی جانا کس پاس ہے یہ شاعر نے ایک شعر سے دس چڑھیا ہے کہ جڑا اس رستے چل پے گا نا وہ کامیاب ہو جائے گا اور رستہ شاعر نے شعر سے دسیا ہے اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے ورنہ آلو اصحاب زمانے کے لیے کافی ہے آلو
نا کہ بندہ منافق ہے کہ مومن ہے، ہم اس کے سامنے نا ذکر علی چھیڑ دیتے، اس کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ دیتے. اگر چہرہ مرجا جاتا تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ بندہ منافق ہے، اور اگر چہرہ کھل جاتا تو ہم کہتے کہ پکا مومن ہے. شیخ لکھا ہے، کمال لکھا ہے، کمال لکھا ہے، کہتا ہے کہ نعرہ محفل میں جو ہے در کا لگا کر آؤ. بس نعرہ شیر پڑھنا ہے، جو میرا کرم ذرا اگر کوئی جوان بڑھے میرا لکھو، نعرہ ہے در کا لگا کر نعرہ محفل میں جو ہے در کا لگا کر آؤ. یہ منافق کو بھگانے کے لیے کافی ہے. یہ منافق ماشاءاللہ. ایک خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے عظیم ثنا خان رسول جناب قاری محمد عثمان خان قادری صاحب. آج کی محفل کے مہمان خصوصی استاد محترم جلوہ فرما ہے. بلا تاخیر آپ کو جو ہے وہ دعوت خطاب دوں گا. قاری محمد عثمان خان قادری صاحب نے بڑا خوبصورت سما باندھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس سما کو توڑا نہ جائے، یہ سما نہ ٹوٹے، اور اسی جوش و خروش کے ساتھ آپ استاد محترم کا بیان سماعت فرمائیں. دعوت خطاب دوں گا حضرت علامہ مولانا استاد الوفا استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز اتاری قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو. آپ کے دعوت سے پہلے، خطاب سے پہلے تمامی احباب سے التماس کروں گا کہ آپ نعروں کی گونج میں جو ہے وہ ان کا استقبال کریں اور ان کو احساس دلائیں کہ ہم حضور کے میلاد میں بیٹھے ہیں اور زندہ بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ گائیں. تاجدار ختم نبوت. جس نے ابھی تک بھی ہاتھ نہیں اٹھایا وہ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائے. انشاءاللہ جو ہاتھ سرکار کے نام پہ بلند کرے گا ان ہاتھوں کو کبھی کوئی بیماری چھو نہیں سکتی. تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد. حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہباز اتاری قادری صاحب.
چھوٹے سارے باپ درود پاک صلوات و سلام دو صلوات کے بعد نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص حضرات علماء کرام، میزبان محفل خطیب مسجد حضا علامہ احمد رضا قاری صاحب، قاری محمد سلیم صاحب نقشبندی، قاری محمد عثمان خان قادری صاحب، نقیب محفل مولانا قاری فرحان علی اویسی صاحب، دیگر سنی تحریک کے جتنے بھی ذمہ داران بیٹھے ہیں، قائد سنی تحریک تسیب قصور مہر محمد رضوان قادری صاحب، ملک مستقیم احمد قادری صاحب، ثنا خان رسول حاجی ذیشان احمدی صاحب، مجاہد اہل سنت قاضی رضا صاحب، عظیم علمی اور روحانی شخصیت پروفیسر محمد اویس علی صاحب، بھائی عبد المنان صاحب، دیگر جتنے احباب موجود ہیں، اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سارا سال اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں۔ مجاہد اہل سنت بھائی وارث باجوہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، آگے تشریف لے مسجد کے حال۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق سارا سال اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی کرتے رہتے ہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس ذکر کے اندر بڑی تیزی آ جاتی ہے اور دیوانوں وار حضور علیہ السلام کے عشاق اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس ماہ مقدس میں، صرف اس ماہ مقدس میں دنیا بھر میں لاکھوں محافل میلاد بلا مبالغہ لاکھوں محافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے اور ہزاروں جلوس میلاد منعقد کیے جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، جی کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پہ حضور علیہ السلام کا میلاد نہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک ہر طرف بڑے زور و شور سے جاری ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کیا عرب، کیا عجم، کیا افریقہ، کیا امریکہ، صحراؤں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ پہ محبوب کے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف زمین تک ہی محدود نہیں، بلکہ عرش پر اللہ کے معصوم فرشتے محبوب پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دم دم، کان جدھر لگائیے آقا تیری داستان، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کتنا اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہو جائے، لا شریک بھی
میں شریک ہو چکا ہے اور وہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اس لیے گرامی قدر احباب ویسے تو ہمیں سارا سال ہی محبوب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے پھول پیش کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس ماہ مقدس میں خاص طور پر اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے. یہ تھوڑی توجہ کریں، ماحول کچھ اس طرح کا ہے، بات چیت کرنے میں دشواری ہے. قاری عثمان صاحب بھی پریشان تھے اور میں بھی اس حوالہ سے پریشان ہوں، آنے والے بھی پریشان ہوں گے کہ توجہ نہیں ہو رہی بچوں کی بڑوں کی. تو میں پھر اپنے نبی کی باتیں سننے تو پھر اپنی باتیں تو نہیں نہ ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ بڑے اچھے بچے ہیں آپ ماشاءاللہ، بڑے پیارے بچے ہیں. دیکھیں آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آئے، بیٹا اپنی باتیں نہیں کریں. ادھر دیکھیں بیٹا، ادھر دیکھیں آپ، اس کو ذرا ادھر دیکھیں آپ چھوٹے، اس کو ادھر دیکھیں. آپ اس طرف توجہ کریں، اپنی بات چیت نہیں کرنی بیٹا، ادھر باتیں سنیں، اپنے نبی کی باتیں سنیں. کوئی بچہ نہیں بولے گا، کوئی بچہ بات نہیں کرے گا، کوئی بچہ شرارت نہیں کرے گا، کسی کو چھیڑے گا نہیں. ادھر توجہ کریں، اپنے نبی کا ذکر سنیں جس کام کے لیے آپ آئے. میں عرض کر رہا تھا کہ آج بھی ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں آئے. میلاد کا پتہ کیا مطلب ہے؟ پیدا ہونا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محفل، ولادت باسعادت کی خوشی میں محفل. آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم کسی کی ولادت پہ جاتے ہیں، سالگرہ پہ جاتے ہیں، برتھ ڈے پہ جاتے ہیں، تو پھر ہم کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں. کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے کوئی کھلونا لے جاتے ہیں، کوئی گڑیا لے جاتے ہیں، اس کی دلچسپی کی کوئی چیز لے جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بڑا ہے، جوان ہے، موبائل لے جاتے ہیں، گھڑی لے جاتے ہیں. وہ بزرگ ہیں، کوئی سوٹ لے جاتے ہیں، کوئی اور ان کی دلچسپی والی کوئی چیز لے جاتے ہیں. تو جس چیز سے کسی کو دلچسپی ہوتی ہے، جس چیز سے کسی کو محبت ہوتی ہے، وہ چیز ہم لے کے جاتے ہیں. اسی طرح اب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر آئے. کن کے میلاد پر آئے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر آئے ہیں. تو اب ہم نے اپنے آقا کو بھی کوئی تحفہ پیش کرنا. کیا کرنا ہے؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفہ پیش کرنا. ہمارے آقا علیہ السلام کو تو ہمارے ان دنیاوی تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان دنیاوی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو جتنی چیزیں ہمیں ملی ہیں نا، یہ تو سب ملی ہے صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھنا ہمیں زندگی ملی، صحت ملی، طاقت ملی، دنیا جہاں کی نعمتیں ملی ہیں، یہ سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملی ہے. وہ تو ہمیں دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، میں اللہ کی نعمتیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی نعمتیں اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں. یہ سب کچھ تو وہ دے رہے ہیں، وہ تقسیم کر رہے ہیں. ہم ان کو کیا دے دیں؟ ان کو تو دنیاوی چیزوں کی، ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. اب ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا. حضور علیہ السلام کے میلاد پر آئے ہیں، آپ کو کوئی گفٹ پیش کرنا ہے، آپ کو تحفہ دینا ہے. کون سا تحفہ دیں گے حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آج میں اپنے بچوں کو بھی مدرسہ میں بتا رہا تھا کہ بیٹا میلاد کے دن ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کے دن ہے. ہم نے اپنے آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے. ہم نے بھی اپنے آقا کو تحفہ دینا ہے.
کیا تحفہ دیں گے؟ یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، ہم درود و سلام کے تحفے پیش کریں گے، ہم درود و سلام کے تحفے پیش کریں گے، درود و سلام کے پھول پیش کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ اور سنیں یہ عمل اللہ کے محبوب کو کتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، یہ درود شریف پڑھنا، یہ سلام پیش کرنا، یہ کتنا پسند ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن، یہ توجہ رکھیے، قیامت کے دن نا میرے سب سے قریب پتہ کون بندہ ہو؟ کیا فرمایا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر درود و سلام کی کثرت، جو دنیا میں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرتا ہوگا وہ زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قیامت کے لاکھ دن اپنے آقا کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ اپنے آقا کا قرب چاہتے ہیں؟ اپنے آقا کا قرب چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں سارے۔ میں کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا، آپ کو کچھ سمجھنے میں پریشانی تو نہیں، مثلا چلے میں پنجابی میں بات کر لیتا ہوں۔ آقا کریم کے نیڑے ہونا چاہتے ہیں؟ قیامت کے دن آقا کریم کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ نزدیک ہونا چاہتے ہیں؟ نیڑے ہونا چاہتے ہیں؟ ان کے بالکل پاس بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں میرے خیال میں جس کی یہ تمنا نہ ہو قیامت کے دن آقا کریم کا قرب مل جائے، ان کے پڑوس میں جگہ مل، ان کے پاس بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ، کتنا کرم ہو جائے گا جو آقا کریم کے پاس ہوگا۔ اور پتہ آقا کریم کے پاس کون ہوگا قیامت کے دن؟ جو درود شریف کی کثرت کرے، درود شریف کی کثرت کرے۔ تو ہم پھر درود شریف کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے نا، ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے نا۔ اب یہ کثرت کیسے ہوگی؟ یہ توجہ، کثرت کیسے ہوگی؟ مثلا دوستوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کتنا درود شریف ہم پڑھیں تو یہ شمار ہوگا کہ یہ بندہ اس نے درود شریف کی کثرت کی۔ کتنا پڑھیں؟ 1000 پڑھیں، 2000 پڑھیں، 10,000 پڑھیں، لاکھ پڑھیں، کتنا پڑھیں تو پھر ہم کثرت درود والوں میں شمار ہوں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، یہ توجہ رکھیے، علماء کرام فرماتے ہیں جو روزانہ 313 پڑھیں، توجہ ہے میرے بچوں کی، توجہ ہے جوانوں کی بھی ہے، بزرگ بھی متوجہ ہیں، سن رہے ہیں جی۔ میں بتانا چاہتا ہوں علماء فرماتے ہیں جو روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، کتنا 313 مرتبہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے نا روزانہ، وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو نبی علیہ السلام پر درود شریف کی کثرت۔ آج بھی بڑے اس محفل سے دیکھیں نا، محفلیں جو نا وہ با مقصد ہونے چاہیے، یہ نہیں آئے نعرے لگوائے باتیں کی، بڑے زوردار خطاب کیے، لنگر کھائے جناب بہت کچھ، اور جناب نبی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، نماز پڑھنی کوئی نہیں، روزہ رکھنا کوئی نہیں، چہرے پر داڑھی سے نبی کی سنت رکھنی کوئی نہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنا کوئی نہیں، شریعت پر عمل کرنا کوئی نہیں، بس غلام نہیں۔ ہم چاہتے ہیں با مقصد گفتگو ہو یار، ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا۔ یقین جانے عمل کی بڑی کمی، خاص طور پر نا ہم اہل سنت و جماعت میلاد کروانے والے بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کرنا پڑتی ہے۔ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں، کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے باعمل بھی بنتے ہیں، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں جو آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے، لوگ پتہ کیا بات کرتے ہیں، کہتے ہیں لو جی برساتی مینڈک نکل آئے، برساتی مینڈک نکل آئے جی، اے میلاد شریف کے مہینے سے نکل دے جی، ایک مہینہ انہوں نے گلیاں سڑکاں تے رولا رپا پانا ہے، انہاں نعرے لانے نے، میلاد دا مہینہ ختم ہونا ہے، انہاں پھر سو جانا ہے، پھر 11 مہینے انہاں ستیا رہنا ہے، پھر میلاد دا چند چڑھنا ہے، انہاں پھر باہر نکلنا۔ یار اس طرح ہم چاہتے ہیں ہماری قوم کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ ہمارا ہمیں دیکھیں نا، ہم بڑے دعوے کرتے ہیں نا، ہم آج کے رسول ہیں، ہمیں زبان سے دعویٰ نہ کرنا پڑے، ہمارا عمل ایسا، ہمارا کردار ایسا، ہماری گفتار ایسی، ہماری سیرت ایسی ہو، ہماری صورت ایسی ہو، یار ہمیں بتانا نہ پڑے کسی کو کہ ہم آج کے رسول ہیں، دور سے چلے آ رہے ہوں، دیکھنے والا دیکھ کر کہے وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، محمد عربی کا غلام۔ عمل پیدا کرنا ہے یار، عمل کا جذبہ، یقین جانے باتیں بڑی، ہر بندہ باتیں کرتا ہے، ہر بندہ مفتی ہے، چوکوں میں مفتی بیٹھے ہیں، چوراہوں پہ مفتی بیٹھے ہیں،
بھٹوں پہ مفتی بیٹھے، ہر بندہ باتیں بہت کر رہا ہے لیکن عمل کی بڑی کمی، عمل کی بڑی کمی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نہ۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں بندہ نہ دوزخی ہے نہ جنتی ہے، جڑے عمل کرنے نے ویسا ہی انہیں ہو جائے۔ اس لیے دوستو کردار یار، کچھ اپنا کردار سنوارے، کچھ اپنا اخلاق سنوارے، کچھ اپنے آپ کو بہتر کریں، عمل کی طرف لائیں یار، نمازوں کی طرف آئیں، درود و سلام کی طرف آئیں، اپنی سیرت اور کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے نہیں بات بنی، ٹھیک ہے جھنڈیاں لگانا ہماری عقیدت ہے، چراغاں کرنا ہماری عقیدت ہے، راستے سجانا، جلسے جلوس، یہ ساری باتیں اپنی جگہ بجا ہے، ان کا انکار نہیں، لیکن مجھے آپ صرف اتنا بتائیے، جو بندہ سال بعد اپنے گھر میں لائٹنگ کر لیتا ہے، بڑا سا میلاد کا جھنڈا لگا لیتا ہے، راستے سجا لیتا ہے، جلوس میں شرکت کر لیتا ہے، جلسہ کر لیتا ہے، محفل کر لیتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ فرض پر عمل کرتا ہے، نہ واجبات پر عمل کرتا ہے، مجھے بتائیے اس بندے سے حضور خوش ہو جائیں؟ اس بندے سے حضور خوش ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی والے کام نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام کو میں اپنی بات کی طرف لوٹ کر آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہم نے ایک تحفہ پیش کرنا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم نے ایک تحفہ پیش کرنا ہے۔ سارے دوست ارادہ کریں، سارے دوست۔ آج میں نے بچوں سے بھی کہا ابھی دن ہے ہمارے پاس، آپ نے پہلے بھی درود شریف پڑھا ہوگا، پہلے بھی پڑھا ہوگا، ابھی مزید وقت ہے، ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن کو 2-3 دن ابھی باقی ہے، 12 ربیع الاول، آج غالباً 9 ربیع الاول ہے جی، 9 ربیع الاول، ابھی 2-3 دن باقی ہے، تو ابھی ہم نے اپنے آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے۔ دیکھو یار کتنی عظیم ہستی، ساری کائنات کے مالک و مختار، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی رونقوں کو سجایا، ہاں جی، ان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے تحفے پیش کرنے ہیں، اور تحفے پیش کرنے ہیں درود و سلام کے۔ تو ہر بچے بھی، بڑے بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، سب سے میں عرض کرتا ہوں ابھی 2-3 دن باقی ہیں، اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم کوشش کریں تو یار کچھ زیادہ مشکل نہیں، 1,00,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ اگر ہم اپنے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں نا یار کتنا ہی اچھا، ہمارے آقا کتنے خوش، کتنے خوش ہوں کہ میرے دیوانوں نے میرے میلاد کی خوشی میں مجھے یہ تحفے بھیجے، یہ تحفے بھیجے، درود و سلام کی ڈالیاں بھیجے۔ آقا کریم کتنے خوش ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کتنا راضی ہوگا اگر ہم درود شریف پڑھیں گے۔ دوستو توجہ رکھنا، اس کی صرف ایک بار، میں نے کوئی بڑی بات کر دی نا، 1,00,000 بار، جو 1,00,000 بار پڑھے گا وہ اندازہ کر لے اسے اللہ کی کتنی رحمتیں ملیں گی۔ میں صرف ایک بات بتانے لگا، ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا بڑے خوش خوش تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش خوش اپنے صحابہ میں تشریف لائے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بڑے خوش ہیں، آج آپ کے چہرے پر خوشی کے بڑے آثار ہیں، آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے بندہ خوش ہوتا ہے تو کوئی وجہ ہی ہوتی ہے، جب بندے سے پتہ چلتا ہے۔ روزانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، انہوں نے دیکھا آج خاص خوشی ہے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر، تو پوچھ لیا آقا آج آپ بڑے خوش ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے خوش ہوں، کس وجہ سے خوش ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس نا ایک آنے والا ہے، میرے پاس ایک آنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے، اس نے مجھے آج یہ خوشخبری دی، یہ خوشخبری مجھے دی ہے، اس وجہ سے میں آج بڑا خوش ہوں۔ کون سی خوشخبری دی؟ حضور علیہ السلام کو فرشتے نے خوشخبری دی، حضور علیہ السلام نے غلاموں کو دی، جو روایت ہم تک پہنچی میں آپ کو وہ خوشخبری سنانے لگا۔ خوشخبری سننی ہے جس وجہ سے آقا بڑے خوش ہو گئے، جس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے کھل گیا، وہ خوشخبری سننی ہے، سنیے، سناؤں میں آپ کو، توجہ کریں گے، دل و دماغ میں جگہ دیں گے، اس کو یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، ارادہ کر لیں سارے کہ حضور علیہ السلام کس وجہ سے خوش ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے
خوشخبری دی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو آپ کی ذات پر ایک بار درود پڑھے گا نا, جو ایک بار آپ کی ذات پر درود پڑھے گا نا, اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں. ہم نے پڑھا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, 10 رحمتیں. ہم نے پڑھا صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, 10 رحمتیں. ہم نے پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, 10 رحمتیں. تو وہ فرشتے نے کہا کہ 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نازل فرمائے گا, اور پھر نا اس کے 10 گناہ بھی معاف. سبحان اللہ. کتنے گناہ؟ 10. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں, 10 درجے بھی اللہ کا. سبحان اللہ. کیوں نہیں توجہ کرتے یار؟ ایک بار دروشی پڑھے, اللہ کی 10 رحمتیں, اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. ہمیں رحمتوں کی ضرورت نہیں, ہمیں نہیں ضرورت. ہمیں بس دنیا کے مال کی ضرورت ہے, ہمیں بس پیسوں کی ضرورت ہے, ہمیں بس مکانوں جائیدادوں کی ضرورت ہے, ہمیں بس پلاٹوں کی ضرورت ہے. ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں, ہمیں رحمتوں کی ضرورت نہیں. اور یہاں پہ رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. جو محبوب پاک کا ذکر کر رہا ہے, اللہ اس پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے. ہم کیوں یار غافل ہیں؟ ہم کیوں نہیں درود پڑھ لیتے؟ آئیے سارے مل کر پھر ایک بار اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی. ہر ایک بات پڑھیں. 10 گناہ ہیں ہمارے, گناہ ہیں گناہ جی, گناہ گار ہم ہیں, کوئی شک والی بات ہے. بڑے گناہ گار, یقین جانے بڑے ہم نے گناہ. ہمارے بزرگوں کا تو تھوڑا سوچنے کا انداز تھا نا. ایک بزرگ نا ایک دن بیٹھے, کہتے ہیں وہ نا کس سوچ کی وجہ سے پریشان ہو گئے. کہتے ہیں سال گزر گیا ہے, 365 دن تھے. اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر تم نے سال میں ایک گناہ بھی کیا ہونا, تو دن میں ایک گناہ بھی کیا ہونا, تو 365 دنوں میں تم نے 365 گناہ کیے. اور تم نے ایک دن میں کئی گناہ, سینکڑوں گناہ. یہ سوچ کر نا اس تصور سے اگر میرے رب نے پوچھ لیا اتنے گناہ تم نے کیے, اتنی میری نافرمانی ہے, میں کیا جواب دوں گا؟ بے ہوش ہو کر زمین پر. ان بزرگوں کے سوچنے کا انداز. دوستو ہم بڑے گناہ گار ہیں. انسان گناہ کرنا جانتا ہے. بات جملہ یاد رکھنا, بڑا قیمتی جملہ ہے, اس کو دل کی تختی پر جگہ ہے. انسان گناہ کرنا جانتا ہے, گناہ کے نئے طریقے ایجاد کر لیتا ہے. انسان گناہ کرنا جانتا ہے لیکن گناہ بخشوانا نہیں جانتا. اسے گناہ بخشوانے بھی آنے چاہیے. گناہ بخشوانے کا ایک نسخہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دیا ہے ہمیں گناہ بخشوانے کا. وہ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں تم درود پڑھتے جاؤ, اللہ نیکیاں بھی دیتا جائے گا, گناہ بھی بخشتا جائے گا, گناہ بھی معاف کرتا جائے گا. اس لیے اگر ہمیں نیکیوں کی ضرورت, اگر ہمیں رحمتوں کی ضرورت, اگر ہمیں چاہیے کہ ہم نے گناہ بخشوانے, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ درود. اب ایک اور بات ذرا اس سلسلہ میں میرے ذہن میں آ گئی, میں عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ نے نا 2 فرشتے انسان کے ساتھ مقرر کیے, ہر بندے کے ساتھ. توجہ, یہ بیٹے بھی ذرا توجہ کریں, بڑے بھی ذرا توجہ کریں. ایک اور بڑی اہم بات کرنے لگا. 2 فرشتے ہر بندے کے ساتھ, ایک دائیں کندھے پر, ایک دائیں کندھے پر, دوسرا بائیں. دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے, بائیں کندھے والا کیا کرتا ہے؟ گناہ لکھتا ہے. اچھا, ایک وقت میں نا ایک فرشتے کا قلم چل رہا ہو, بڑے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے بڑوں. ایک وقت میں نا ایک فرشتے کا قلم چلتا ہے, کیونکہ یا بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے یا بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. 2 کام تو ایک وقت میں نہیں نہ کرتا, 2 کام تو ایک وقت میں نہیں کرتا. یا بندہ نیکی کرتا ہے یا بندہ گناہ کرتا ہے. اگر نیکی کر رہا ہو تو دائیں فرشتہ, دائیں کندھے والا فرشتہ لکھ رہا ہو. اگر بندہ گناہ کر رہا ہو تو بائیں کندھے والا فرشتہ لکھ رہا ہو. ایسا ہی ہے نا کہ
ایسے یا بندہ نیکی کرتا ہے یا بندہ گناہ کرتا ہے، ایک وقت میں ایک فرشتے کا قلم حرکت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھنے والے جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. یہ معزز فرشتے کرامن کاتبین یہ لکھتے ہیں. ایک وقت میں ایک فرشتے کا قلم چلتا ہے، یا نیکیاں لکھنے والے کا یا گناہ لکھنے والے. ایک وقت میں دو قلم نہیں چلتے، کیونکہ یا بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے یا بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. ایک وقت میں ایک قلم چلتا ہے. لیکن قربان چاہیے کہ جب وہ بندہ درود شریف پڑھا ہوتا ہے نا، جی توجہ، جب بندہ درود شریف پڑھا ہوتا ہے نا، پھر دونوں فرشتوں کے قلم چل رہے ہوتے ہیں. پھر دونوں فرشتوں کے قلم چل رہے ہوتے ہیں. دونوں فرشتے اپنے قلم کو چلا رہے ہوتے ہیں. ایک فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا گناہ مٹا رہا ہوتا ہے. بندے کے دل کو زنگ لگ گیا ہو نا، ہم سب کے دل زنگ لگتا ہے، سب کے دل زنگ لگتا ہے. اس کے لیے بزرگوں نے جو نسخہ دیا نا، بزرگوں نے جو نسخہ دیا وہ یہ دیا ہے کہ وہ باوضو ہو کر مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے نا بڑی توجہ کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے. اس کے دل کا زنگ اس کے دل کا ثابت ہو جائے گا. یار یہ ہم اس بات کو نا بڑا لائٹلی لیتے ہیں. اس کو جب روشی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے نا، ہم اس کو زیادہ توجہ سے نہیں سنتے. شاید ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اتنا کوئی سمجھ لیں کہ معمولی عمل نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم توجہ نہ کریں. یقین جانے بڑا ہی افضل عمل ہے. یار اس سے بڑی اس کی فضیلت کیا بتانا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنے کاموں کا حکم دیتا ہے. نماز کا حکم دیتا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا. ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا، صدقہ و خیرات کا، کتنے کاموں کا ہمیں حکم دیتا ہے، لیکن وہ کام خود نہیں کرتا. قربان جائیے یار اس عمل کی عظمت ہم اس بات سے نہیں سمجھ سکتے کہ وہ عمل جو رب تعالیٰ بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں بھی حکم دیا جاتا ہے. وہ کتنا افضل عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہوگا کہ رب تعالیٰ بھی لا شریک بھی اس میں سے. اس لیے گرامی قدر احباب ہمیں چاہیے اس سے غافل نہ ہو. آپ دیکھیں آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں. میں ایک تربیتی ایک گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ کو تقریر نہیں سنا، میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، کیونکہ میرا یہ ذہن ہے کہ یار کچھ نہ کچھ ہماری اصلاح ہو. یہ نہیں کہ بس شعلہ بیانی ہو، وہ بھی کرنا آتی ہے، لیکن یہ نہیں ہم کر رہے. اس لیے کہ ہماری قوم کو عمل کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کی تربیت ہو اور کچھ عمل کی طرف آئیں. آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، آپ صبح اپنے گھر سے نکلیں، آپ نے سیالکوٹ جانا. مجھے بتائیں آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ فارغ ہیں کہیں، آدھا پونا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے سیالکوٹ جاتے. آپ دروشی پڑھ سکتے ہیں، 313 بار پڑھ سکتے ہیں. آپ واپس آتے ہو پڑھ. آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ پیدل جا رہے ہیں. آپ وقت پڑا ہوتا ہے، وقت بنانا ہوتا ہے. انسان نے جو کام کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے. اس لیے گرامی قدر احباب اب ہم نے یہ عادت بنانی ہے. توجہ، ہم نے یہ عادت بنانی ہے. میں اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں. اگر میری ترغیب پر آپ دوستوں کو یہ عادت بن گئی کہ آپ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں کامیاب ہوگے اور یہ آپ نے عادت بنا لی، یقین جانے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، پھر اس کا رزلٹ دیکھیں، اس کا پھر فائدہ دیکھیں. آپ واضح طور پر آپ یہ کچھ دن کر کے دیکھیں، واضح طور پر آپ اپنے دل میں تبدیلی محسوس کریں گے، آپ واضح طور پر اپنے قلب میں سکون محسوس کریں گے. ہو نہیں سکتا جو بندہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پیش کرے اور اس کے قلب کو تسکین. یہ ہو نہیں سکتا. وہ گناہوں سے نہ بچے، ہو نہیں سکتا. درود شریف کی برکت سے بڑے سے بڑا بندہ کہتا ہے یار میرے گناہ نہیں چھوٹتا. یار
بڑی کوشش کی ہے یار نہیں گناہ چھوٹ رہے یار, نہیں فلاں گناہ ہے نہیں چھوٹ, شراب نوشی کا ہے, بدکاری کا ہے, جوا کا ہے, سود کا ہے, رشوت کا ہے, یا بد نگاہی کا ہے, چغلی کا ہے, غیبت کا ہے, کتنے گناہ یار نہیں گناہ چھوٹ رہے, بڑی کوشش کرتے ہیں نہیں چھوٹ رہے. آج میلاد کی محفل میں یہ تحفہ لے, میلاد کی محفل میں یہ تحفہ لے جائیں, اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں. یقین جانیں آپ یہ عمل کر کے دیکھیں, آپ کرتے جائیں گے, جیسے جیسے کرتے جائیں گے اللہ کی عزت کی قسم توجہ خلوص ہونا ضروری ہے. اگر آپ یہ کریں گے خلوص سے نیت سے کرتے جائیں گے, جتنا کرتے جائیں گے اتنا ہی قلب کی صفائی ہوتی جائے گی اور قلب کے اندر نور پیدا ہوتا جائے گا, سکون آتا جائے گا اور آپ خود محسوس کر لیں گے آپ میرے کہنے پہ یہ عمل کریں. ارادہ کرتے ہیں جی, ارادہ کرتے ہیں. 313 بار, کتنی دفعہ 313 بار. میں پہلے بتا چکا وقت انسان نکال لیتا ہے, صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہے, شام کو آتا ہے, کوئی سفر پیدل کرنا پڑتا ہے, کوئی گاڑی پہ, کوئی بس پہ, کوئی ٹیوٹے پہ, کوئی موٹر سائیکل پہ سفر کرنا پڑتا ہے. بندہ فارغ ہوتا ہے, بندہ پڑھ سکتا ہے. ویسے اگر بہت ہی بہتر ہو یار رات کی تنہائی میں, رات کا وقت ہو, بندہ باوضو کر کے بارگاہ رسالت مآب سے اور پھر پوری توجہ سے, پھر پوری یکسوئی سے, اس کا رزلٹ کچھ اور ہے. تو پھر جب بندہ پڑھے تو پھر دیکھنا کیسے وارے نیارے, تو پھر خوش نصیبوں کو سرکار علیہ السلام نظارے بھی ہو جاتے ہیں جو درود شریف کے عاشق ہوتے ہیں. اس لیے اس بات کو اتنا لائٹ نہ لیا کریں, اس عمل کو معمولی نہ سمجھا کریں. بڑا افضل عمل ہے, بڑا افضل عمل ہے. ہم نے اس کی عادت بنانی ہے اور روزانہ 313 بار نوشی پڑھیں. کتنی دفعہ 313 بار. اور دوسری بات جو میں پہلے کر چکا, آقا کے میلاد پر آقا کو تحفہ پیش کریں. آپ سب نے جلوس پہ آنا ہے انشاءاللہ. 12 ربیع الاول کو بڑا عظیم الشان جلوس نکلنا ہے. ہمارے جامع مسجد فاروق اعظم میں بہت سارے قافلے جمع ہوں گے. آپ کے علامہ احمد صاحب بھی وہیں آئیں گے, پروفیسر ویس خالد صاحب کا قافلہ بھی وہیں آئے گا, میرے محترم حاجی ذیشان صاحب کا قافلہ بھی وہیں آئے گا. یہ قائد سنی تحریک مہر محمد رضوان قادری صاحب, بھائی ملک مستقیم صاحب, وارث باجوہ صاحب, جتنے احباب بیٹھے ہیں سب کے قافلے آئیں گے. ہمارے رقیب محفل نوجوان ماشاءاللہ مولانا قاری فرحان علی ویسی صاحب اور جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں سب قافلے لے کر ادھر آئیں گے. اور جلوس میں جب ہم آئیں اس وقت بھی درود و سلام پڑھتے آئیں, اس وقت بھی درود و سلام پڑھتے آئیں. اور پھر اس سے پہلے جو 2-3 دن باقی ہیں کوشش کریں یار زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں, 1,00,000 کی گنتی پوری کر لیں. بڑی خوشی ہوگی اگر میری دعوت پر, میری ترغیب پر اگر سارے دوست اپنا یہ ذہن بنا لیں گے یار جو بھی ہو اتنا ٹائم ہم نے ضائع کیا فضول, اب 3 دن درود شریف کی خوب کثرت کرنی ہے. اپنے ہاتھوں میں کاؤنٹر لے لیں اور جناب پڑھتے جائیں 1,00,000 بار. آپ کوشش کریں, آپ کوشش کریں جتنا بھی پڑھا جائے 1,00,000 کا ٹارگٹ رکھیں, ورنہ جتنا بھی ہو جائے آپ پڑھ کے آئیں. میں تو اپنے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ میری ترغیب پر میرے پہ بھی سرکار کے کرم ہوں, آپ پر تو ہوں گے انشاءاللہ, ہم پہ بھی سرکار کے کرم ہوں گے. اور جب جلوس میں آئے نا, جب جلوس میں آئے تو درود پڑھتے ہوئے, جب جلوس میں آئے تو کیا کرتے ہوئے آئے, درود شریف پڑھتے ہوئے آئے. اس لیے دیکھیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو جلوس ہے نا آلات موسیقی سے پاک ہونا چاہیے, آلات موسیقی سے پاک ہونا چاہیے. یہ نہ دیکھیں یہ بڑی خرابیاں آ گئی ہیں بڑی. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. فاضل نوجوان, مدرسہ فیضان مدینہ کی شان, شہر چرنڈا کا فخر, فاضل نوجوان, عظیم عالم دین علامہ جناب قاری قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں. ابھی ان کا بھی آپ نے پرجوش خطاب سننا ہے. میں رات میں لہجے میں کچھ تربیتی انداز میں بات کر رہا ہوں, آپ سن لیں پھر ان کا بھی خطاب ہونے والا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب سے افضل عمل ہے درود شریف پڑھنا. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, حکم بھی ہے شرع کا کہ یہ جلوس جو ہے نا آلات موسیقی سے پاک. یاد رکھنا عادت نہیں ہے, اللہ نے بڑا طرف دیا ہے, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں اور بڑے عظیم مرشد سے ہماری نسبت ہے. ٹارگٹ کرنا کسی کو مقصد نہیں ہے, اصلاح کرنا مقصد ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں اصلاح کی نیت سے یہ بات کر رہا ہوں. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جلوس میں جب آئے نا, جلوس آلات موسیقی سے پاک, کس سے پاک ہو, آلات موسیقی سے پاک ہو. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے یار بڑا مقدس کام تھا, بڑا اچھا کام تھا,
اس کے اندر کیسی خرافات لوگوں نے شامل کر دی، کیسے غلط طریقے لوگوں نے رائج کر دی۔ ہم سیالکوٹ میں ہوتے تھے، پڑھتے تھے ادھر، تو جب جلوس میں جاتے تھے نا، تب کی بات ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، اب تو اور زیادہ جدت آ گئی ہے، اب تو اور زیادہ خرافات کی برمار ہو گئی ہے۔ تب ہم دیکھتے تھے کہ کچھ نوجوانوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی، ینگ لڑکوں کو، نابالغ بھی اس میں ہوتے تھے، انہوں نے نکریں پہنی ہوتی تھی، اور جناب ان کا مخصوص قسم کا لباس ہوتا تھا، اور کسی کے ہاتھ میں جناب وہ طبلہ ہوتا تھا، کوئی ڈھول بجا رہا ہوتا تھا، اور جناب وہ ڈھول کی دھن پر موسیقی کے انداز میں نا، وہ اس انداز میں جلوس نکالتے تھے، اور بڑا دکھ ہوتا تھا۔ اس وقت کی بات ہے، اب تو ہم اپنے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی نہیں اتنی زیادہ خبر ہوتی، لیکن یقین جانیے کہ اب یہ خرافات بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ مجھے بتائیے، میں درود شریف کا موضوع شروع کیا ہے کہ جب بندہ جلوس میں جا رہا ہو، ڈھول بج رہا ہو، ہاں جی، وہ جناب وہ موسیقی کا سارا سلسلہ ہو، وہ بانسری طبلہ وغیرہ یہ سارا سلسلہ، مجھے بتائیں ایمانداری سے، میں یہ بات درد سے کر رہا ہوں، میں یہ بات بڑے سمجھ لیں کہ ایک کڑم سے کہہ رہا ہوں کہ یار اتنا خوبصورت تہوار تھا، اتنا اچھا تہوار تھا، اتنا مقدس تہوار تھا، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کا دن تھا، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا دن تھا۔ مجھے بتائیں جب جلوس کے اندر اس طرح کی خرافات ہوں گی، وہاں لوگ ناچ رہے ہوں گے یا درود و سلام پڑھ کیا ناچ رہے ہوں گے کہ درود و سلام پڑھے؟ ڈھول بج رہا ہو تو نوجوان درود شریف پڑھتے ہیں؟ مجھے بتائیے یار، نکلیں نوجوان، نکلیں اپنا کردار ادا کریں، یہ نہیں کہ جنہیں لایا گلی اتنا نہیں ٹوٹ چلی۔ یار دیکھیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، آپ اپنی عقل کا استعمال کریں، اپنے ذہن کا استعمال کریں، آپ روکیں۔ برائی کو روکنے کی 3 صورتیں ہیں، ہاتھ سے، زبان سے اور دل میں برا جاننا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ کم از کم ہم زبان سے تو کہیں آقا کے جلوس کو اس طرح پامال نہ کرو، اس طرح اس کو داغدار نہ کرو، اس طرح لوگوں کو جناب اعتراض کا موقع نہ دو۔ کم از کم ہم ایسا تو کریں، اگر ہم روک نہ سکیں تو یار غلط کام میں شریک تو نہ ہو جائے۔ میں نے دیکھا پچھلے 2-3 سال کی بات ہے جناب، جلوس نکل رہا ہے، ایک پارٹی جلوس نکالے، یار دیکھیں کام لوگ کرتے ہیں اور جواب ہمیں دینا پڑتے ہیں۔ رات کو بھی پرسوں کی بات ہے، لڑکا میرے سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ہمیں آپ کے جلوس پر کوئی اعتراض، آپ دروشی پڑھتے آتے ہیں، نعتیں پڑھتے آتے ہیں، لیکن اور بہت ساری خرافات ہو رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ خرافات سے نکلے، ہم خرافات سے نکلے، لوگوں کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے گرامی قدر احباب، کم از کم ہمارا اتنا تو فرض بنتا ہے، اگر ہم روک نہ سکیں تو کم از کم حصہ تو نہ بن جائے، برے کام کا حصہ تو نہ بن جائے، برے کام میں شریک تو نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم اب اٹھنا پڑے گا، اب جاگنا پڑے گا، اب اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو خرافات ہو رہی ہیں، ان کو روکنا ہم نے جس طرح بھی روکا گیا، علماء منبر پر روکیں گے، مائک پر روکیں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، بھرپور بہت یہ مجرمانہ خاموشی ہوگی۔ اگر ہم خاموش رہیں گے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے میلاد کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں گی، ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس طرح بڑا نقصان ہو رہا ہے، دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اعلیٰ اعلان میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، منبر پر بتا رہا ہوں، مائک کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ آلات موسیقی، یہ ڈول باجے، اس طرح جلوس نکالنا، یہ سارا حرام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈول کی آواز میں شیطان کی آواز ہے، فرمایا ڈول کی آواز میں شیطان کی آواز ہے۔ مجھے آلات موسیقی توڑنے کا حکم دیا گیا، جس چیز کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے توڑنے کا حکم دیا، ہم آقا کے میلاد میں لے آئیں، کتنی بدقسمتی ہے یار۔ آقا جن چیزوں سے منع کرے، ہم آقا کے میلاد پر ان چیزوں کو لے آئیں، بڑی بدقسمتی ہے، نہیں برداشت ہوگا۔ اب انشاءاللہ تو جب جہاد ہوگا، پہلے بھی کر رہے تھے، لیکن اب کوئی لحاظ نہیں ہوگا، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہم نے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کا ہے پیار اثر برا جانے والا، زمانہ جو مرضی کر، اب ہم بول لیں گے۔ میں دوسرے علماء سے بھی کہتا ہوں، علامہ عدنان صاحب سے بھی کہتا ہوں، علامہ فرحان صاحب سے بھی کہتا ہوں، قاری عثمان صاحب سے، پروفیسر ویس خالد صاحب، سب سے کہتا ہوں، یہ سنی تحریک کے جوان موجود ہیں، میں بھائی رضوان سے بھی کہتا ہوں، ہمیں دیکھیں ہماری سنی تحریک ہماری پاور ہے،
ہمیں جس طرح بھی ہو ہم نے روکنا ہے، کیونکہ یہ مقدس تہوار خراب ہو رہا ہے، جہاں لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر جناب سارا خراب ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 2-3 سال پہلے میں نے جلوس دیکھا، اس میں ڈھول نہیں تھا، لیکن کچھ نوجوانوں کو میں نے دیکھا، کچھ نوجوانوں آوارہ قسم کے نوجوان تھے، وہ کیا اپنے انداز میں وہ جلوس نکال رہے تھے۔ وہ میں راستے میں گزر رہا تھا تو وہ جلوس جا رہا تھا، تو کیا تھا، تالی بج رہی تھی اور سب یکجا ہو کر تالی بجا رہے تھے۔ کس طرح؟ سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، ساتھ تالی بج رہی ہے، تالی کے ساتھ نعرہ میچ کر رہے ہیں اور پھر اس طرح جلوس روانہ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں اس انداز میں شغل میلے میں جہاں لوگ ناچ رہے ہوں، تالیاں بجا رہے ہوں، ڈھول بج رہے ہوں، موسیقی، ہنسی مذاق، اس طرح مجھے بتائیں اللہ کی رحمتیں ہوں گی یا رب تعالیٰ ناراض ہوگا؟ جی بتائیں، سارے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ تو اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام نہیں ہم نے کرنے، ہم نے انشاءاللہ عز و جل وہ کام کرنا ہے جس کی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ اس لیے گرامی قدر احباب، یہاں پہ ایک بات یہ ختم ہوتی ہے، آقا کریم بات چلی تھی، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر آپ کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کرنا، کیا تحفہ پیش کرنا ہے؟ ایک دوسرا تحفہ بھی، یہ بات عرض کر کے میری بات ختم، ایک اور تحفہ بھی پیش کرنا۔ دیکھیں نا، کسی کے میلاد پر جائیں، کسی کی سالگرہ برتھڈے پہ جائیں، کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ ایک دوسرا تحفہ ہم نے کیا پیش کرنا ہے جس سے ہمارے آقا خوش ہوں گے؟ کون سے تحفے سے ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ ایک اور تحفہ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، توجہ کیجیے۔ دوسرا تحفہ جو ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں جس سے ہمارے آقا خوش ہوں گے، وہ کون سا تحفہ ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی۔ کون فرمائے؟ کون فرمائے؟ جن کے میلاد کی رات، جن کے میلاد کی خوشی، علامہ احمد صاحب نے جن کے میلاد کی خوشی میں یہ پروگرام، وہ آقا، وہ پیارے آقا، وہ میٹھے آقا، وہ اللہ کے محبوب، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مفہوم یہ ہے جس نے مجھے خوش کرنا ہے نا، جس نے مجھے خوش کرنا ہے، فرمان رسول کا مفہوم پیش، جس نے مجھے خوش کرنا ہے نا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی، ٹھنڈک پہنچانے سے یہی نا، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہی ہے کہ ان ہستی کو سکون دے، ان کو راحت دے، ان کو خوشی دے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے نا، جو مجھے سکون دینا چاہتا ہے نا، چاہتے ہیں؟ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے خوشی دینا چاہتا ہے نا، پھر میری خوشی یہ ہے کہ تم نماز کیا کرو، نماز پڑھو۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کروں، جب میلاد کے دن آتے ہیں نا، میلاد کے دن آتے ہیں تو ایک ترانہ نا بڑا گونجتا ہے، ایک ترانہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بچے نے سنا ہوگا، دکانوں پر، گلی محلوں میں، وہ طاہر القادری صاحب کا وہ نعت خواں، ان کا ایک ترانہ وہ گونجتا ہے۔ کون سا ترانہ آپ پہنچ گئے ہوں گے، میں کچھ پہنچ گئے ہوں گے، کچھ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ترانہ یہ ہے، سونا آیا ساجدے میں گلی، بچہ یہ پڑھتا، سونا آیا ساجدے میں گلی نہ بتا۔ سنا نا سب نے سنا نا، کوئی ہے جس کے کانوں پہ یہ نہ پڑھا ہو؟ بچے پڑھتے بھی، نعت خواں بھی پڑھتے، اور اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہم گھروں کو بھی سجا رہے ہیں، راستوں بازاروں کو بھی سجا رہے ہیں، سونا آیا تے سجدے نے گلیاں بازار۔ توجہ سے بات سننا، میں آپ کو پیغام فکر دے رہا ہوں، میں آپ کو سمجھ لیں کہ اصلاح کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیں سونے کی آمد کا یہ مقصد تھا کہ گلی کو، بازار کو سجا لیا جائے اور مسجد کو ویران کر دیں؟ سونے کی آمد کا یہ مقصد؟ سونے اس لیے تشریف لائے کہ ہم بازار سجاتے رہے، مسجد ویران کرتے ہیں؟ یار یہ جو میلاد کے منکر ہے نا، لوگ وہ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ ایک انہوں نے تصویر لگائی ہوئی تھی جلوس کی، کہتے ہیں جلوس پہ عاشق سڑک کی، کہتے ہیں سڑک پہ 1000 عاشق دیکھے، اور ایک مسجد میں نماز کی لگائی ہوئی تھی، 5-7 بندے نماز پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے ادھر 1000 عاشق تھے اور مسجد میں 500۔
اگر لوگ تانے ہمیں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا پڑتے ہیں. ہماری عوام ہمارا ساتھ نہیں دے, ہماری عوام نہیں آ رہی عمل کی طرف, ہماری عوام اصلاح کی طرف نہیں آ رہی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ مقصد تھا بازار آباد کر دی جائیں, بازار سجا دی جائیں اور مسجدیں ویران کر دی جائیں؟ یہ مقصد ہر کسی یہ مقصد نہیں, بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ جو ہے نا, سب سے زیادہ جو جگہ پسند ہے نا, میرے حضور فرماتے ہیں وہ مسجد. کون سی جگہ زیادہ پسند ہے؟ جی بولیے, کون سی جگہ زیادہ پسند ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی جگہ زیادہ پسند ہے؟ مسجد پسند ہے. اور فرمایا جو سب سے زیادہ ناپسند ہے, جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ بازار ہے. جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ بازار ہے. جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہے اس کو مسلمان آباد کر رہے ہیں, اس کو مسلمان جو ہے وہ سجا رہے ہیں. جو اللہ کی محبوب جگہ ہے اس کو ویران کر رہے ہیں. ہمیں اللہ کی رحمتیں ملے, اللہ کی رحمتیں ملے, اللہ کی رضا ملے, آقا کریم کی رضا ملے. اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیل ہوئے نا, مرض وصال میں تھے, یعنی جس مرض میں آپ کا وصال ہو, اتنی کمزوری آ گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ نہیں سکتے. صحابہ کی راہ اور مسجد کی طرف آنا محال ہو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے. پوچھ لے علماء سے, یہ ہے بات. 2 صحابہ کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے, کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد کی طرف تشریف لائے, اور حال یہ تھا کہ آپ کے مبارک پاؤں زمین پر گھس رہے, مبارک پاؤں زمین پر گھس رہے, زمین پر گھس رہے. اور آپ اس حال اتنی علالت کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی حاضری ترک دی, مسجد کی حاضری ترک دی. یار ہم ان کے امت ہیں, ہم نے ان کا کلمہ پڑھا, ہم ان کے غلام کہلاتے ہیں. آقا کریم اتنی علالت کے باوجود بھی مسجد کی حاضری نہ چھوڑے. ہم صحت مند, ہم ہٹے کٹے, ہم جوان تندرست, ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے نہ کریں, ہم مسجد میں نہ جائیں تو یار کتنی بات ہے, کتنے افسوس کی بات. آج آپ میلاد پہ آئے نا, حال پتہ کیا ہوتا ہے, ہماری میلاد کی محفلیں بلکہ ساری محفلیں لمبی ہو جاتی ہیں, اور پھر صبح جو نماز پڑھتے ہیں نا, جو نماز پڑھتے ہیں فجر کے وقت وہ بھی مسجد میں موجود نہیں ہوتے, اور جناب نمازی کم ہوتے ہیں. ایک نمازی دوسرے سے پوچھتا ہے کیا بات ہے یار آج پردے بڑے کٹ ہیں, تو وہ کہتا ہے رات کو میلاد سی نا. اتنے افسوس کی بات, یار میلاد کا یہ مقصد تھا کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں, ہم نماز ہی نہ پڑھیں. میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی تلقین دی ہے. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک تو میں نے یہ عرض کیا, آپ نے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچانی ہے تو درود و سلام پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ درود و سلام پڑھنا ہے. اور دوسرا میں نے عرض کیا, اگر آپ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو سکون دینا ہے تو پھر آپ نے نماز پڑھنی. کیا کرنا ہے؟ نماز. کیا پڑھنا ہے؟ نماز پڑھنی. اور تیسرا ایک اور تحفہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یقین جاننے جو بندہ یہ تحفہ پیش کر دے گا نا, یہ تحفہ پیش کر دے گا, کمال ہی ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں ایک بچہ ادھر بیٹا, ادھر جس نے نالین شریف کا نقش لگایا, ادھر آئے آپ بیٹے, آپ ادھر جلدی سے آ جائیں, میں بیان ختم کر رہا ہوں. آئیے ادھر آ, یہ نہیں جس نے نالین شریف کا نقش لگایا, وہ بیٹا, وہ آپ آ جائیں بیٹا, آپ کو کہتے آپ بیٹھے. یہ نا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, یہ دیکھیں یہ بیٹا نا جی, اس نے یہ سامنے ایک سامنے نقش لگایا, یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ, یہ نقش لگایا, یہ نقش نالین. یہ کیا ہے بلا؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا نقش. نالین جو آپ اپنے پاؤں مبارک میں پہنتے تھے, جو پاؤں میں پہنتے تھے, یہ اس کا نقش, نالین پاک کا نقش ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شوز کا یہ نقش ہے جو ہم اپنے جیبوں پہ لگا رہے ہیں. ہم بیٹھ
ہمارے بچے لگا رہے ہیں، ہمارے بڑے لگا رہے ہیں، اچھی بات ہے یار، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ امت اپنے نبی سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے کہ جو چیز میرے آقا پاؤں میں پہنتے تھے اس کا نقش جو ہے وہ بنا کر اپنی جیبوں پہ لگا، اماموں پر لگا دی پرچم، اور گھروں کے اندر بڑے بڑے نالین والے جناب وہ نالین بنا کر وہ اسٹیل کے وہ لوہے کے وہ اپنے چھتوں پہ لگا دی۔ امت اپنے نبی سے کتنا پیار کرتی ہے، یہ بات بڑی خوش آئند ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک دعوت فکر بھی دو، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں میں پہنے اس کی اتنی تعظیم، پاؤں میں جو نالین پہنے اس کی اتنی تعظیم اپنی پیشانیوں پر لگا، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر داڑھی تھی، سبحان اللہ، اس کا امتی کیا حال کر رہا ہے یار، اتنی پیاری سی باغ رسول امتی اتار کر اسے مونڈ کر گندی نالی میں، ایک طرف نقش نالین کی اتنی تعظیم اور دوسری طرف داڑھی شریف کی مقدس بالوں کی اتنی توہین، یار کتنے مبارک بال ہیں یار، یہ داڑھی شریف آقا کی سنت جب یہ چہرے پر، عورتوں کے چہرے پر نہیں آتی، مردوں کے چہرے پر آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ مردوں کی یہ زینت ہے۔ اس لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے فرشتے ہیں جن کی یہ تسبیح ہے، حمد اس خدا کی جس نے مردوں کو داڑھیوں سے اور عورتوں کو لمبے بالوں سے زینت۔ کچھ فرشتوں کی یہ تسبیح ہے۔ اگر یہ داڑھی شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مردوں کے چہرے پر پسند نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مردوں کی زینت نہ ہوتی تو اللہ مردوں کو عطا نہ کرتا، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بال نہ بڑھا۔ یار کوئی ایسا بندہ ہے جسے اپنے محبوب کا چہرہ پیار نہیں ہے؟ کوئی ایسا بندہ جسے اپنے محبوب کا چہرہ نہیں پیار؟ یار محبوب پاک کے چہرے پر تو داڑھی شریف، لاکھوں کروڑوں کا زیور پہن کر جس عورت نے پہنا ہو، جس مرد نے انگوٹھیاں کیا کچھ پہنا ہو، پیسے جیب میں ہو، یقین جانے سب کچھ اتار لیتے ہیں، سب کچھ اتار لیتے ہیں۔ جب قبر میں بھیجتے ہیں نا تو خالی ہاتھ جاتا ہے، ہاں اگر چہرہ نبی کی سنت سے سجا، سبحان اللہ، یہ سنت ساتھ جب واحد سنت ہے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس بندے کے چہرے پر یہ جو بندہ یہ داڑھی شریف کا نور لے کر قبر میں جائے گا، انشاءاللہ فرشتے ضرور حیا کریں کہ یہ عام نہیں ہے، یہ نبی کا غلام آ رہا ہے، یہ نبی کا غلام آ رہا ہے۔ اس لیے وہ بزرگوں نے فرمایا تھا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ کہتے ہم نے سنا تھا قبر اندھیری ہے لیکن ہم نے روشنی کا انتظام کر لیا ہے، اور انشاءاللہ نور علی نور ہو۔ اس لیے گرامی کا احباب، اگر آپ اپنے نبی کے میلاد پر اپنے نبی کو یہ بھی تحفہ دیں، غلط ہے، ایک گڑن ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اس طرح اگر اپنے نبی کی بارگاہ میں یہ بھی تحفہ دیں، اور داڑھی پہ ایک مٹھی ہوتی ہے، ایک مٹھی سے کم اترانا منڈانا، اب میں نے آپ کے چہرے کا نشان اپنے چہرے پہ کر لیا۔ سبحان اللہ، جو غلطیاں ہو گئی، بڑی توہین ہو گئی، مقدس بال گلیوں میں جاتے رہے، نالیوں میں جاتے رہے، پاؤں کے نیچے آتے رہے۔ ہم میں جا کر دیکھیں نا کیا حال ہوتا ہے، داڑھی مڈاتے ہیں اسی وقت پاؤں کے نیچے، دکھ ہوتا ہے یار، تکلیف ہوتی ہے یقین۔ میں کئی دفعہ ہم میں جاؤں نا تو کوئی بندہ داڑھی منڈا رہا ہو نا، میں یقین جانے سلام نہیں کرتا، دکھ، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنے محبوب سنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر بے حرمتی ہو رہی ہے، پھر پاؤں میں بال آ رہے ہیں، پھر جناب پاؤں میں، پھر اس کو روند کرنا، وہ ہمام والا شام کو کیا کرتا ہے، اس کو صاف کر کے سیدھا نہ، کتنی یاد پہ ہو رہی ہے، خدا را یاد۔ میں بس ایک درد تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ بھی تحفہ پیش کر، یہ 3 تحفے عرض کیے ہیں کہ جب کسی کے میلاد پر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، بس میں نے 3 تحفے بتائے ہیں، اگر تینوں ہی دے دیں سبحان اللہ، کیا بات، کرم ہو جائے۔ اور کیا کہنے، اگر یہ آپ کر دیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میلاد منا رہے ہیں وہ کرم فرما دیں، خواب میں آ جائیں اور فرمائیں مجھے تحفے دینے والے میرے امتی میری خوشی کے لیے یہ کام کیے،
صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں اور خواب میں فرما دیں جا دیوانے میں تیری شفاعت کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ تحفے پیش کر دیں. آئیں یار عمل کی طرف آئیں یار. عمل کی بہت ہو گئی باتیں یار, بڑی تقریریں ہو گئی یار, بڑے دعوے ہو گئے یار, بڑے ہی نعرے ہو گئے, بہت کچھ ہو گیا یار. اب عمل کی طرف آنا, اب عمل کی طرف آنا, عمل کی طرف آئیں. یقین جانیں ہمارے اندر عمل کا بڑا فقدان ہے جس وجہ سے لوگوں کو اعتراضات کا موقع ملتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی, اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے جو مسجد کے بہت زیادہ خدمت کرنے والے بزرگ بانیوں میں سے خدمت کرنے والے اور محفل کے بھی بانی, محفل میلاد کا بھی انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا. ہمارے حاجی محمد صدیق صاحب جو آج ہم میں موجود نہیں, آج وہ اس محفل میں موجود نہیں, پچھلے سال موجود تھے, بڑی شفقت بڑی محبت فرماتے تھے. آج وہ محفل میں نہیں, ان کی کمی ہے. انہوں نے مسجد کی خانہ خدا کی بڑی خدمت کی ہے. لوگوں کو دیکھیں سارے ہر بندے سے ہر بندہ راضی نہیں ہوتا, لیکن جو کام کیا ہو اس کا اعتراف تو کرنا چاہیے نا, اس کا اعتراف کرنا چاہیے. خدمت تو کی ہے نا حاجی صاحب, خدمت کی ہے یار. کوئی سوکھا کام نہیں لوگوں سے مانگ کر. کون مانگ مسجد کے لیے چلے, اپنی ذات کے لیے, مسجد کے لیے بھی کس کے اندر اتنی ہمت ہے جا کر دکان پر مانگے. انہوں نے مانگ کر مسجد تعمیر کی, مسجد کو آباد کیا. آج یقیناً ان کی روح کو یہ ثواب پہنچا. مسجد عظیم و شان محفل سجی ہے, یقیناً آج ان کو یہ ثواب پہنچ رہا ہوگا. آپ نیت کریں, آخر میں انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. اللہ پاک اس کا ثواب حاجی صاحب مرحوم کو, حاجی ملک صدیق مرحوم کو عطا فرما دے. ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے بھائی ملک شہباز یہ سلسلہ سنبھال لیا ہے. اپنے باپ کی طرح مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. اور تھوڑی دیر میں ابھی حاجی صاحب کو انتقال کیے چند مہینے 2-3 مہینے ہوئے ہیں, تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ باہر کتنا کام کر لیا. یہاں ٹائلیں لگ گئی ہیں, باہر کتنا کام, مسجد کی توسیع ہو گئی ہے. ان کے بیٹے نے کہا تھا قاری صاحب جہاں حاجی صاحب نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کروں گا, انشاءاللہ اپنے باپ کے مشن کو لے کر چلوں گا. ان کا بیٹا کام کر رہا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. اور یہ ماشاءاللہ ورک کر رہے ہیں, مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو جزا دے اور اس کا ثواب بھی ان کے والد مرحوم کو اور ان کی والدہ کو عطا کرے. اس محفل میں بہت سارے دوستوں میں علامہ احمد صاحب کے ساتھ تعاون کیا, محبت کی. ہمارے محترم محمود گجر صاحب ہیں, حاجی نعیم صاحب ہیں, دیگر کتنے سارے احباب ہیں. دیکھیں میں نام بھی نہ لوں, جن کے لیے کیا ہے نا وہ تو جانتے ہیں, وہ تو جانتے. اللہ سب کو جزا دے گا. کتنے سارے علماء آئے, کتنے سارے احباب آئے, اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے. علامہ احمد صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. اس نوجوان کی اگر بات نہ کی جائے تو زیادتی ہو, کیونکہ جو کام کرنے والا ہے نا, کام کرنے والا ہے, اس کے کام کو یاد سراہنا چاہیے, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ دیکھیں نا یہ باغ, یہ پہلے بھی ہم آتے تھے, لیکن جب سے علامہ احمد صاحب آئے ہیں ماشاءاللہ رونقیں ہیں. یہ چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں, سروں پہ دستاریں ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, صبح ان کے پاس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ, باغ سجایا ہوا ہے. اللہ پاک ان کو جزا دے. خطیب بھی ہیں مسجد کے, امام بھی ہیں, مدرس بھی ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ سب جانتے ہیں, بھائی مہر رضوان قادری صاحب کو اس بات کا پتہ ہے, سب احباب جانتے ہیں کہ یہ ایسا نوجوان ہے. یقین جانے اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزہ جوانی سب کو عطا, ایسی پاکیزہ جوانی سب کو عطا فرمائے. ایسا نوجوان عالم دین جس کی نظر میں حیا بھی ہے, جس کے اندر وفا بھی ہے, جو باعمل بھی ہے, جو صاحب کردار بھی ہے, صاحب تقویٰ بھی ہے. اب میں یہاں پہ باتیں کروں گا کہ کون سا تقویٰ ان کے اندر, کون سی صفات ہیں, تو شاید وہی کہیں گے کہ قاری صاحب میرے تو سارے آپ نے راز کھول دیے, یہ راز ہی رہنا چاہیے. بہرحال یقین جانیں ایسے امام کم ہیں مسجدوں میں, ایسے امام کم ہیں جیسے امام آپ کے پاس ہیں. کوئی ان سے آپ کو کوئی ان کا کسی طرح بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی. صاحب تقویٰ ہیں, باعمل نوجوان عالم دین ہیں, تو ان کا ساتھ دیں اس کار خیر میں, ان کے ساتھ بھی تعاون کریں, حوصلہ افزائی کیا کریں, خدمت بھی کیا کریں اور عزت بھی کیا کریں. اور آخر پہ میں یہ بات عرض کروں, محفل ہوتی ہے نا, محفل ہوتی ہے یا ختم ہوتا ہے نا, تو جو ہم لوگ باہر سے آتے ہیں نا, میں یہ بات کر رہا ہوں
کرنی پڑ گئی ہے مجھے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام صاحب کی اگر ہم حقوق بیان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم آئیں آپ کی مسجد میں، علامہ عدنان صاحب آئیں، علامہ فرحان صاحب آئیں، کوئی بھی آئے نا، ہم محفل پہ آئیں، درس کریں، بیان کریں، ہاں جی نعت پڑھیں، تو آپ نا جو ختم شریف جو میزبان ہوتے ہیں یا مسجد کے منتظمین ہوتے ہیں، وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو باہر سے آنے والے ہیں نا ان کی خدمت کرتے ہیں، 1000 2000 4000 5000 کتنی خدمت کرتے ہیں۔ جس طرح آج محفل سجی ہے، مہمانوں کی آپ بھی خدمت کر رہے ہیں، علماء کی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بعد میں بھی علماء کی خدمت کرتے ہیں، نعت خوانوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن دوستو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خدمت کا مستحق، سب سے زیادہ خدمت کا مستحق آپ کا امام ہو۔ ہم 1 گھنٹہ دیں، آپ اتنے ہزار دے دیتے ہیں جو 24 گھنٹے دے رہے ہیں، ان کی آپ کتنی خدمت ہے جو 24 گھنٹے دے رہے ہیں؟ اور 5 نمازیں، امام کوئی اور کام نہیں کر سکتا، ہم امامت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے امام کس طرح وہ پابند ہوتا ہے، اسے پہنچنا ہے نماز کے لیے، وہ بھی بندہ ہے، وہ انسان ہے، اس کے ساتھ بھی خوشی کمی ہوتی ہے، 1-2 منٹ لیٹ ہو جائیں، بلکہ گھڑی میں ابھی 1-2 منٹ باقی ہوتا ہے، نمازیوں کی نبض تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میری بات سے آپ اتفاق کریں گے، مسجد میں آ کر ہماری نظر رہتی گھڑی پر ہی رہتی ہے، یار کس قدر ہے۔ کبھی ہم باہر چوک میں بیٹھ کر بھی گھڑی دیکھ لیا کریں، کبھی بھٹوں پہ بیٹھ کر بھی دیکھ لیا کریں، ساری رات گزار دیتے ہیں۔ مسجد میں جتنا وقت گزرے گا انشاءاللہ وہ ثواب ملے گا۔ میں یہ ضمناً بات کر رہا تھا کہ اگر امام کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، اس سے بھی خوشی ہے، غمی ہے، جو معاملات ہمارے ساتھ ہے امام کے ساتھ نہیں، یار آپ کشادہ دل کریں، آپ اپنے ضرب کو بڑا کریں، آپ امام صاحب کی مجبوریوں کو بھی سمجھا کریں۔ اور پھر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب جو 24 گھنٹے دیتے ہیں، 5 نمازیں، بچوں کو پڑھانا، جمعہ کو پڑھانا، جمعہ پڑھانا، خطبہ دینا، جنازے، ختم، سب کچھ، سارے معاملات، یار وہ بندہ پابند ہے، وہ اور کچھ نہیں کر سکتا، اور کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، وہ پابند ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے کتنے اخراجات ہیں، امام کا کتنا وظیفہ ہم لوگ مقرر کریں، ہم نے امام کا کتنا وظیفہ مقرر کیا ہے، مجھے بتائیں 10,000 12,000 15,000 میں آپ کا مہینے کا گزارا ہو جاتا ہے؟ ذرا دیکھیں کتنے خرچ، مہنگائی کتنی ہو گئی، کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی۔ آپ اپنے اماموں کو مضبوط کریں۔ پھر دیکھیں میری بات سنیں، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور دیکھو جی امام صاحب نے اتھے اس طرح کیتا، جو اتھے اس طرح کیتا، اتھے اس طرح کیتا۔ بھائی مسجد والوں کو چاہیے اپنے امام کو اتنا مضبوط کر دیں، اسے کہیں جانے کی حاجت نہیں، مسجد والے اپنے امام کو اتنا مضبوط کر دیں، اس قدر امام کی خدمت کیا کریں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں 1 گھنٹہ جو بندہ دیتا ہے، ابھی ہم تقریر کر رہے ہیں، علامہ عدنان صاحب کریں گے، یار کتنی آپ خدمت کر دیتے ہیں، جو 24 گھنٹے بندہ دیتا ہے کبھی اسے بھی پوچھ لیا کریں۔ میں نمازیوں سے بھی کہوں آپ اپنے امام کی خدمت کیا کریں، اوورآل اپنے امام کی خدمت کیا کریں اور وظیفہ بھی معقول کریں۔ تو اس لیے میرے ذہن میں یہ بات تھی، ایسے امام سب کو نہیں ملتے، ایسے تقوی والے آنکھیں بند کر کے آپ جن پر اعتماد کر سکتے ہیں، یہ ان نوجوانوں میں ایک عالم دین ہے علامہ احمد صاحب۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جو ہے علم میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے، بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس میلاد کے موقع پر ایک اور خبر میں آپ کو پرمسرت خبر سنا دیتا ہوں، وہ آپ کے امام صاحب کے متعلق ہی ہے۔ پتہ نہیں آپ اس خبر کو اظہار کرنے میں امام صاحب پسند کریں یا نہ کریں۔ آپ کے امام صاحب ماشاءاللہ ان کی شادی خانہ آبادی بھی میلاد والے میں ہے، مقرر ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ اب امام صاحب انشاءاللہ شادی شدہ احباب کی صف میں شامل ہونے جا رہے ہیں، انشاءاللہ عزوجل مزید برکتیں ہوں گی، اور مزید انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ دین کے کام کو بہتر انداز میں کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ تو دعا ہے مالک کریم کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، میں نے تقریر نہیں کی، تقریر علامہ صاحب نے کرنی ہے، میں نے اپنا درد بیان کیا ہے، اللہ پاک مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے خیال میں علامہ احمد صاحب میں بلا تاخیر دعوت دے دوں؟ جی بالکل، اب دعوت خطاب دیتے ہیں۔ عظیم عالم دین، بڑے تھوڑے وقت میں، بڑی تھوڑی عمر میں ماشاءاللہ، جنہوں نے بڑا اپنے آپ کو خطابت کے میدان میں منوایا ہے،
اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب جہاں ان کا نام آتا ہے. اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ جب پودا لگا ہو نا مالی کا تو پودا جوان ہو جائے نا اور پودے پر پھول بھی آئیں اور پھل بھی لگ جائیں تو مالی کو کتنی خوشی ہوتی ہے. یا پودا لگایا تھا, پودا جوان بھی ہو گیا ہے, سایہ بھی دے رہا ہے, خوشبو دے رہا ہے اور پھل بھی دے رہا ہے. تو ماشاءاللہ یہ سایہ بھی دے رہے ہیں, پھول بھی ہیں, پھل بھی ہیں. جگہ جگہ ماشاءاللہ سرکار کی جو ہے وہ توصیف و تعریف کر رہے ہیں الحمدللہ. اور عالم بن گئے ہیں, حافظ بن کے, عالم بن کے آگے عالم بنا رہے ہیں. اور الحمدللہ فیض جو ہے وہ عام ہو رہا ہے. یہ مدرسہ فیضان مدینہ کا فیض ہے, یہ مدینے والے آقا کا فیض بذریعہ حضرت عطار ہم تک پہنچا اور پھر آگے انشاءاللہ ہمارے بچوں تک پہنچا اور آگے بچے بھی ڈیلیور کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ جب چرنڈا اور گرد و نواح میں انشاءاللہ آپ واضح انقلاب دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارے اور بھی بچے ادارے کے بہت سارے عالم دین بھی بن رہے ہیں اور 150 سے زیادہ الحمدللہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. یہ ساری آپ کی محبتیں ہیں, دعائیں ہیں. دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے. تو حضرت صاحب تشریف لاتے ہیں, عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عدنان اتاری قادری المدنی, اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور کریں. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیتا رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. اس نعرے پہ کسی کا ہاتھ بھی جو ہے وہ نیچے نہ رہے, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد عدنان اتاری قادری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ